إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال رواه السلسلة الصحيحة. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ دن 14 نومبر کی یہ تاریخ چھوٹے بچوں کے لیے بڑی ہی خوشی کا دن اور بڑے ہی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح غیر اسلامی جو اسکولز ہیں، یہاں کے چھوٹے بچے اپنے کلر ڈریس میں اسکول پہنچے ہوں گے اور سارے بچے بڑے ہی خوش و خرم نظر آ رہے ہوں گے. دراصل آج کا یہ دن 14 نومبر کا دن تاریخ یہ بتاتی ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا جنم دن کا دن، جسے آج پورے ہندوستان میں یوم اطفال کے نام سے جانا جاتا ہے. یوم اطفال یعنی بچوں کا دن، جسے دوسرے الفاظ میں ہم چلڈرنس ڈے کہتے ہیں. آج کے اس دن کو بچے بڑے خوشی سے مناتے ہیں. والدین اپنے بچوں کی ہر خواہش کے مطابق ان کی تمام تر چیزیں انہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے ٹیچرز انہیں ہر طرح سے آج کے دن خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ فلاں یہ شخص جس کے پیدائش کا آج دن منایا جا رہا ہے، یہ شخص بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس نے زندگی میں سب سے بڑا پیغام جو دیا وہ یہ کہ بچوں سے محبت کیا جائے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بچوں کو لاڑ و پیار کیا جائے، بچوں کی اچھی خواہشات پوری کی جائیں اور ان کی تعلیم کی فکر کی جائے، یہ سمجھا جاتا ہے. اور یہی چیز ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی ہے آج کے دن اسکولوں میں، اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آج کا دن اس لیے بچوں کو خوش رکھنے کا دن ہے کیونکہ فلاں ایک کافر کے پیدائش کا دن. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہر ٹیچر کو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور اپنا نمونہ بنانا چاہیے. اور جب ٹیچر کی بات آتی تو سب سے پہلے پیرنٹس اس کے ٹیچر ہوتے ہیں. بچوں کے پہلے ٹیچر یا پہلے اساتذہ، پہلے استاذ اس کی والدہ اور اس کے والد ہوتے ہیں. سب سے پہلے انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے کیسے آئیڈیل تھے. اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم میں سے ہر شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ تم سب کے لیے آئیڈیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
گویا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنے، بچوں کی اصلاح کرنے، بچوں سے لاڑ و پیار کرنے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو اس زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی حیثیت سے ایک پیغمبر کی حیثیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آنے کے بعد 10 سال کے اندر بہت سارے علاقوں کو اسلام کے انڈر میں لایا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نے سردار تسلیم کر لی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ تھے، اتنے بڑے مصروف اور اتنے بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے سب سے زیادہ قریب رکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلی پیورٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جو ہے سب سے پہلا چوائس ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ سٹارٹ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلا پھل لایا جاتا تھا، پہلا جب جو ہے کوئی بھی باغیچے سے اپنا کھجور لاتا، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ یہ پہلا پھل ہے جو پکا ہوا ہے، سب سے پہلے پکنے والا یہ پھل ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، تحفے کے طور پر دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بچوں کی حیثیت سے بہت ہی بہترین آئیڈیل ہے۔ سب سے پہلے والدین کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اسی عنوان سے متعلق 2-4 احادیث اور 2-4 واقعات میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں دے کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو شام آنے کے بعد رات سے پہلے اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس زمین پر بہتر انسان نہیں آ سکا جو بچوں سے محبت کر سکتا تھا۔ آج کے رات ہونے سے پہلے ہمارے بچوں کے ذہن کو پوری طرح صاف کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہ تھا۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑے انسان تھے اپنی جگہ، لیکن بچوں کو اپنے سے بہت قریب رکھا کرتے تھے، جبکہ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ کہا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بچوں کو اپنے قریب رکھنا یا اپنی مجلس میں چھوٹے بچوں کو بٹھانا وہ ان کی عزت کی خلاف ورزی، وہ ان کی انسلٹ ہے، یہ سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی ماں نے لا کر انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 1 سال 2 سال نہیں 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنا پورا تجزیہ کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر ایک جملہ کہتے ہیں کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور محتاجوں پر سب سے زیادہ رحیم تھے، سب سے زیادہ شفیق تھے۔ اس زمین پر سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ 10 سال کی خدمت میں رہنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک میں نے خدمت میں رہا، خدمت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، یعنی کبھی ڈانٹا تو دور کی بات، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شرارتوں کی وجہ سے، میرے کاموں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیزار بھی نہیں ہوئے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اف تک نہیں نکالا۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بچے کو مارتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جایا کرتے تھے۔ اس لیے اسلام نے 10 سال سے پہلے کسی بچے پر ہاتھ اٹھانے سے منع کی، لیکن آج کچھ مدارس ایسے بدنام ہیں یا کچھ مکاتب جو شام کے مدرسے ہیں ایسے بدنام ہو چکے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان مدارس میں بھیجنے والے بچوں کو مارا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور ایک وقت تک ایسے کچھ غلط علماء نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مدارس سے، مکاتب سے بچے ڈرنے لگے، سہمنے لگے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ 10 سال سے پہلے کسی بچے پر ہاتھ اٹھانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرا دیا، اور 10 سال پر بھی سب سے پہلے اگر کسی بچے کو ہاتھ اٹھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا یا حدیث نے ہمیں رہنمائی کی تو نماز کو نہ آنے پر ہے۔
کسی اور شرارت پر نہیں، نماز کو نہ آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ضرب لگاؤ، ایسی چھوٹی سی، یعنی آپ کے مار میں جو ہے درد کم ہونا چاہیے اور اس میں ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بچوں کے ساتھ کرنے کا حکم دی۔ ان 2-3 احادیث سے آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بچوں سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہمدردی کیا کرتے تھے، بچوں سے پیار و محبت کرتے تھے۔ اور آپ یاد رکھیں، اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار و محبت چھوٹے بچوں سے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بوسہ دیا کرو، اپنے بچوں کو کس کیا کرو، اور یہ چیز بچوں کو سب سے زیادہ ہمدرد بناتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی، وقتاً فوقتاً چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے اور یہ سمجھایا کرتے تھے مشرکین مکہ کو کہ تم جو اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہو، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں بہت دور رکھتے ہو، اپنی مجلسوں سے دور رکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ان کو اپنے قریب رکھنا انسلٹ ہے، تو یہ جان لو کہ اللہ کا یہ نبی تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان کو اپنے قریب رکھنا ہی تمہارے لیے سب سے زندگی کا خوشگوار مرحلہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جس گھر میں بچے نہیں ہوتے اس گھر کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے اداس وہ گھر ہوتا ہے، کیسے پریشان وہ گھر ہوتا ہے۔ بسا اوقات دادا دادی نانا نانی بچوں کی کلکاریاں سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ جو ہمیں نعمت دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو سب کچھ دیا، اللہ رب العالمین نے فرعون کے گھر میں سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا پروردگار ہوں، میں تم سب کا رب ہوں، لیکن اللہ نے اسے اولاد سے محروم رکھا، اولاد جیسی نعمت سے اسے محروم رکھا۔ اسی لیے اولاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر قدوہ اور نمونہ ہم اور آپ کو بنانے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بچے کو اٹھا کر کے بوسہ دینے لگے، تو مشرکین مکہ میں سے ایک سردار نے کہا تقبلون الصبیان فما نقبلهم، اے محمد کیا تم اتنے بڑے سردار ہو پھر بھی تم جو ہے اپنے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو اٹھا کر بوسہ دیتے ہو؟ فما نقبلهم، ہم نے تو کبھی زندگی میں بوسہ نہیں دیا۔ گویا وہ انسلٹ سمجھتے تھے، اپنی عزت کے خلاف یا اپنی عزت کو کم کرنا یہ سمجھتے تھے، بچوں کو اٹھا کر کے اپنے گود میں لینا، انہیں بوسہ دینا یہ عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے یہ پیغام دیا کہ بچوں کے ساتھ ہمدردی کا سب سے بڑا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو بوسہ دے کر انہیں ہمدردی جتاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کا یہ معاملہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو اللہ کے نبی کے نواسے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، لڑکھڑاتے قدم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، محبت بھری نظروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر انہیں اپنے گود میں لے کر انہیں بوسہ دینے لگے۔ تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا، کبھی اپنے بچوں کو میں نے اٹھا کر کے انہیں پیار و محبت کا یہ معاملہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد کہا من لم یرحم لا یرحم، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العالمین یقیناً اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ آئیڈیل کے حیثیت سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عادت بہت زیادہ تھی، بچوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بچوں کو دیکھ کر، ٹھیک ہے اپنے بچے کو دیکھ کر آدمی اپنے اٹھا ہی لیتا ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو دیکھ کر، ان کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ انہیں ایسے آنکھ دکھاتے ہیں یا ایسا اشارہ کرتے ہیں یا ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ پھر وہ بچہ آپ سے قریب ہونے سے ڈر جاتا ہے، آپ کے قریب آنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی شرارتوں پر بھی ہم ہنس کر انہیں صحیح طور پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یا تو ہم انہیں پہلے ہاتھ دکھاتے ہیں یا پھر اپنے آنکھوں سے اشارہ کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو غلط ہے،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلی چیز آج کا یہ پیغام آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ہر بچے کے ساتھ بہتر سے بہتر ایسا سلوک کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو وقت دیا کرتے تھے، اور جب تک ہم بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یقیناً بچے بگڑنے کے راستے پر زیادہ چلے جائیں گے جب والدین اپنے بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیں گے یا کم وقت دیں گے۔ اس لیے بہت سارے والدین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ آتے ہی بچہ ضد کرتا ہے، فون مانگتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے، گیم کھیلنے لگتا ہے یا کارٹون وغیرہ فلاں چیز دیکھنے لگتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اپنے روزانہ کی روٹین میں اپنے بچوں کو وقت دینا سیکھیں اور وقت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار احادیث ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ایک حدیث ضرور آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں ایک ایسا نیا فراق میں پہنی ہوئی تھی، یلو کلر کا وہ فراق تھا، اور یقیناً میرے اوپر شاید وہ بہت زیادہ جچ رہا تھا، یعنی میں اس میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ام خالد رضی اللہ عنہ کہتی میں چھوٹی سی بچی تھی اور اپنے باپ کے ساتھ میں باہر جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے باپ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے مجھے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حسین انداز میں دیکھ کر یا ایسے بہترین کپڑوں میں دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور مجھے قریب کیا اور اپنے گود میں بٹھایا، اور حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ کہتی کہ دھیرے دھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے اٹھ کر آپ کے پیچھے سے گھومنے لگی اور اچانک دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت دکھائی دے رہا، پیچھے جو گردن سے نیچے ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بڑھاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کا اشارہ تھا، اللہ رب العالمین نے یہ مہر نبوت عطا کی تھی، تو اس سے کھیلنے لگی۔ حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ کہتی جب میں اس سے کھیلنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اور آپ کے کپڑے کو ہٹا کر میں اس چیز سے کھیلنے لگی، تو حضرت ام خالد کے جو والد تھے خالد بن سعید، انہوں نے اسے منع کیا، کھینچنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اسے کھیلنے دو، اس کے اپنی حالت پر اسے چھوڑ دو، یقیناً یہ بچوں کا کام ہے، اسے کرنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کسی بڑے گھر میں جائیں تو اسے ایسے ڈانٹ کر، اسے ایسے ڈرا کر، اسے ایسے سہما کر لے کر جاتے ہیں کہ بچہ اس کے بعد خاموش جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ شریف بچہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی ہوتی تھی اس کا اندازہ ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ جیسے ہم نے کہا مشرکین مکہ کھیلنا تو دور کی بات، انہیں اپنے مجلس کے قریب بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، 10 20 بچے ان کے ہوتے تھے، لیکن کبھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے ساتھ لے کر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کو اور ان کے لیے وقت دینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک وقت تک زیادہ بچے نہ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں بہت سارے بچے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں بہت سارے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بچے حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور کثیر رضی اللہ عنہم تھے۔ ان صحابہ اکرام جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ساتھ کھیلنے، ان کا دل بہلانے اور اپنے آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، جو لوگ فکر مند ہوتے ہیں، یقیناً زندگی کی بہت سارے ایسے ٹینشنز ہوتے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ چاہے ہم باپ ہوں، چاہے ہم دادا ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، دادی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، سب کچھ ٹینشنز ایک طرف، جیسے ہی گھر میں آئیں بچوں کے لیے آپ پوری طرح بہار بن جائیں، بچے آپ کو دیکھیں تو آپ پر لپٹ جائیں، آپ کو دیکھیں تو آپ کے اوپر چمٹ جائیں، آپ سے جو ہے ملنے کے لیے جو ہے بےتاب ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور کثیر رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے صرف کھیلنے کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو لائن سے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بچہ مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملے گا یا مجھے سب سے پہلے آ کر چھوئے گا، پکڑے گا، میں اسے انعام دوں گا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں انعامات بھی اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کے طور پر بچوں کو دینے کے لیے لایا کرتے تھے۔ بچے بیتاب رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو کھڑا کر کے جب بلاتے تو کوئی بچہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ جاتا، کوئی کمر کو پکڑ لیتا، کوئی آپ کے کندھوں پر آ کر چڑھ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور انہیں انعام سے نوازا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ بچوں کو وقت دینا ہماری زندگی کا ایک پارٹ بن جانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی نیت کو درست کر کے اسے عبادت بنانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، یہ عبادت سمجھ کر کریں تو یقیناً اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کے فرینڈ سرکل میں ہی ہنسی مذاق کرنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہنسی مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں، اور جب بچوں کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کریں گے، فریڈم رہیں گے، تبھی بچے ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور ہمیں سمجھ کر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچوں سے جتنا ہم اپنے قریب رکھیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں، اپنے والدین سے بہتر ان کو اچھی عادت سکھانے والا بسا اوقات آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اسی لیے والدین کو اپنے بچوں کو اپنے سب سے زیادہ قریب رکھ کر کے اپنے جو اچھے اخلاق ہیں، گڈ کیریکٹر ہیں، جو اسلامک تعلیمات ہیں، وہ ان بچوں کو سکھانا چاہیے۔ سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک ایک چیز پکڑ کر انہیں دکھائیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور سلف صالحین اس پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نوافل ایکسٹرا نوافل نمازیں گھر میں پڑھنا چاہیے، وہ صرف اس لیے کہ بچے ہمارے ساتھ سیکھیں، پڑھیں۔ آپ دیکھیں، بچہ سب سے پہلے نہ بات کرنا سیکھے گا نہ کچھ، سب سے پہلے آپ کے ایکشن کو، آپ کی بیوی کے، آپ کی بہن کے ایکشنز کو دیکھ کر سب سے پہلے ویسا کرنے کی بچہ کوشش کرے گا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ ہم ایکسٹرا نفل نماز صرف بچوں کی خاطر اپنے گھر میں بہت ساری نمازیں ہم پڑھا کرتے تھے، تاکہ ہمارے بچے ہم سے یہ چیز سیکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام ابو عمیر تھا، ابو عمیر اس کا نام تھا۔ وہ اپنے پاس ایک جو ہے پرندہ پالا ہوا تھا، ایک برڈ اس کے پاس تھا، وہ برڈوں کے ساتھ کھیلنا، پرندوں کے ساتھ کھیلنے کو بہت پسند کیا کرتا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ جس پرندے کو وہ پالا ہوا تھا، بہت دنوں بعد وہ انتقال کر گیا، یعنی وہ جو ہے پرندہ مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اسے دیکھتے کہ وہ اداس بیٹھا ہوا ہے، اپسٹ ہو کر کے کہیں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے کہتے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا وہ چھوٹا سا پرندہ کیا ہوا، کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اور اسے اس سچویشن سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بچوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ حاضرین، یہ سب کام عام طور پر والدین کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتلانا مقصد ہے کہ ہم ان کاموں کو کرتے ضرور ہیں، لیکن عبادت سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہماری نیت عبادت کی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہر اس کام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اسے ہم سب سے پہلے عبادت سمجھ کر کریں، یقیناً یہ عبادت بھی بنے گی، اور ہمارے بچوں کے اندر اس کی وجہ سے بہت سارے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بھر بچہ ہمارا اسکول میں جاتا ہے، غیر اسلامی اسکول کی بات میں کر رہا ہوں، جاتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں غلط سلط سیکھ کر آتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور بچہ یہ سب چیزیں سیکھ کر آتا ہے۔ جب شام کو آتا ہے ضرور ایک مرتبہ طائرانہ نظر اس پر ڈالنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ آج کوئی ایسی بات بتاؤ جو تم نے اپنی کلاس میں ایک اچانک دیکھی نہیں والی چیز، یا ایسی چیز جو تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی ہو، یا کوئی ایسا ڈاؤٹ جو تمہارے ذہن میں ہو۔ بچہ جو ہے آج نہیں بولے گا، کل نہیں بولے گا، 4 دن بعد ضرور وہ سوچے گا کہ آج شام میں جب جاؤں گا میری امی یا میرے ابو مجھے شام میں بٹھا کر پوچھیں گے کہ آج کلاس میں کیا ہوا۔ کوئی جو ہے الگ کام، پڑھنے پڑھانے سے الگ کام تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ بچہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اچھا ہے کہ برا، ضرور آپ کے پاس وہ ذکر کرے گا کہ آج ہماری کلاس میں ایسا ہوا،
فلاں نے فلاں کی چیز اٹھائی، فلاں نے فلاں کا کام ایسا کیا، فلاں نے فلاں کی چیزوں کو ایسے جو ہے برباد کیا، توڑ دیا، تب ہم بچوں کو صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسے سکھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں سے بلوانا سکھانا چاہیے، بچوں سے بات کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ چیز بچوں کے اندر بہت اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے، یاد رکھیں۔ حاضرین، یہ سب کام ہم کرتے کرتے سب سے اصل مقصد ہمارا ان بچوں کے ساتھ انہیں تعلیم دینا، تربیت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بچوں کو عقیدہ سکھاتے تھے۔ اللہ الرحمن علی العرش استوى، بچوں کو یہ کہتے تھے کہ بچے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں پر۔ بچے کو جب پھر پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، بچہ وہ جو ہے آپ کو زبان سے بولے نہ بولے ضرور وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی لائی گئی۔ ایک باندی کا جو دور تھا، پہلے غلاموں اور باندیوں کا، لونڈیوں کا جو دور تھا، ایک لونڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو دیکھا اور اس سے پوچھا، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہوا فی السماء، وہ آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈی کو پہلے آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے، یہ مومنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اس سے نہیں پوچھی، سب سے پہلے عقیدے کی بات، سب سے پہلے عقیدہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا سکھانا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے قرآن کی جو سورت ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عام طور پر قل هو اللہ احد کی سورت، پوری توحید اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بیان کی، اور ہمیں اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے بچوں کو سکھانا، یہ معمول ہم اپنے بچوں کے ساتھ بنانا چاہیے۔ اور خاص کر جب بچہ شام کو رات کو سونے جاتا ہے، اس وقت بچہ بہت خوشی میں رہتا ہے، اور ایسے وقت میں وہ بچہ آپ سے کچھ سننے کو اس کا دل چاہتا ہے، آپ سے کچھ بات کرنے کو چاہتا ہے۔ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یا تو رات دیر آتے ہیں، یا ماں جو ہے کام کرتے کرتے رہ جاتی ہے اور بچہ سو جاتا ہے۔ بچہ انتظار کرتا رہتا ہے اپنے والدین سے بات کرنے کو، اور ایسے وقت میں اس کو نیند لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیں، رات میں سلف صالحین بچوں کو صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات وغیرہ کے ذریعے سے بچوں کو سلاتے تھے، جس کے بعد حقیقت میں بچہ خوشی کے ساتھ جب سوتا ہے تو یقیناً ایسے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کی تعلیم کی فکر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھاتے تھے، اور سلف صالحین بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن سکھانے کی انہیں فکر کرنی چاہیے۔ جہاں ہم ٹیوشنز وغیرہ بھیج کر ان کے جو ہے میتھس کو یا ان کی انگلش کو درست کرنے اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جہاں ہم 100 روپے ڈالتے ہیں، وہیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کو جب ہم دیکھیں، یہ سب سے زیادہ ان کے اندر موجود تھی۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مدینے سے قریب ایک بستی تھی، اور اس بستی میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اور جب بھی یہاں سے لوگ آتے جاتے تھے جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرتے واپس جانے لگتے ہیں، تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کو رکاتا، انہیں پانی پلاتا، اور اس کے بعد کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تم آئے ہو، کون سی سورت تم سیکھ کر آئے؟ ایسا کرتے کرتے اس چھوٹے سے بچے نے پوری بستی میں سب سے زیادہ قرآن کا علم حاصل کر لیا، سب سے زیادہ قرآن کریم کی سورتیں حاصل کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس بستی میں لوگ بہت زیادہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب مسجد بنانے کے بعد باری تھی امامت کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی کہ اقرؤہم لکتاب اللہ، تم میں سے وہی شخص امامت کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کریم جانتا ہے۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، 7-8 سال کے یہ بچے تھے۔ کہتے ہیں کہ پوری بستی میں ڈھونڈا گیا، مجھ سے زیادہ قرآن کریم کسی کو یاد نہیں تھا، جس کی وجہ سے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا اس وقت جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کے حریص ہم اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ یقیناً یہ بات یاد رکھو، قرآن کریم کی برکت سے ہمارے بچوں کے ذہن کھلتے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ان کی زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، ان کے اخلاق سدھرنے لگتے ہیں،
ان کے اخلاق سنورنے لگتے ہیں، وہ نماز سے، مسجد سے، اہل علم سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو اہل علم کی مجلسوں میں، اہل علم کی ان سے مکالمے میں، یعنی ان سے بات چیت میں اپنے بچوں کو حاضر کرنا یقیناً علم سیکھنے کی ان کے اندر تڑپ پیدا کرتی ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو بچوں کو سکھانا ہے وہ تعلیم ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ اصلاح کا کام۔ اصلاح کسے کہتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے چھوڑ دے، ایسی بات نہیں، اس بچے کی اسی وقت اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ یا تو رائٹ ہینڈ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈ سے بھی کھاتا ہے، یا پھر لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتا ہے۔ بچے تو بچے، بوڑھے بھی ایسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری صحیح تربیت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا صرف اور صرف شیطان کا کام۔ اپنے بچوں کو چھوٹے ہی سے بات جب ہم سکھائیں گے، بچہ ہر چیز اٹھائے گا سیدھے ہاتھ سے اٹھائے گا، ہر چیز اٹھائے گا بسم اللہ کے ذریعے سے اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے کچھ دنوں کے لیے، یا بہت دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب بھی کھانے کی باری آتی، کھانے کے لیے جب کھانا رکھا جاتا تھا، جو چیز بھی ہوتی، میں کبھی یہاں سے کھاتا، کبھی سامنے سے کھاتا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، جہاں سے میرا دل چاہتا وہاں ہاتھ ڈال کر اٹھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کل بیمینک وکل بسم اللہ، تمہیں بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے اور تمہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، وکل مما یلیک، تمہیں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، اے بچے تو اپنے منہ میں جو کھجور ڈالا ہے اسے تھوک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صدقے کا کھجور اہل بیت کے لیے یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو سکھا رہے ہیں جس بچے کو نہ صدقہ معلوم، نہ جو ہے حلال معلوم، نہ حرام معلوم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے سے فکر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کھجور گرا ہوا ہے صدقے کا ہو اور تم نے اٹھا کر اسے کھا لیا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، روکا۔ تو جو بھی چیز بچہ غلط کر رہا ہو اسے پیارے انداز میں، صحیح انداز میں، مارے بغیر، ڈانٹے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، واقعات کو اگر ہم پڑھیں سمجھیں، تو یہ بات بہت ہی کھل کر سامنے آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیچمنٹ کیسا تھا۔ یہی چیز ہم اپنے گھروں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والے کو، تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اولاد جیسی عظیم جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں حقیقت میں انہیں توحید کے لیے، اہل موحدین کے لیے، اسلام کے لیے انہیں تیار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے، انہیں جو دوائیں دی جائیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائے، جو بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين، وافضل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، اعوذ بالله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر، والله يعلم ما تصنعون، اقيموا الصلاة.